بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولی تو پہلا جلوہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا، اور پھر بچپنے کی عمر حضور کی قربت میں، حضور کی صحبت میں گزاری۔ یوں ہی حضور کی قربت میں بسر کی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے اعلان نبوت فرمایا تو ایمان لانے والوں میں سر فہرست سید علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنا نام لکھوایا۔ آپ کی وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا بغض نفاق ہے، یہ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دریا بہہ رہا ہو، اس دریا میں ایک قطرہ اگر شراب کا گر جائے، پھر وہ دریا خشک ہو جائے، پھر اس دریا کی سطح پر گھاس اگائے، اور اگر میرا گھوڑا وہ گھاس کھا لے تو میں اس گھوڑے کی سواری کرنا پسند نہیں کرتا۔ اتنی نفرت نشے اور شراب سے تھی۔ حضرت علی کی شخصیت مقدس شخصیت ہے۔ کچھ لوگ جوانی گزار کر در رسول پر آئے اور کچھ چڑھتی جوانی میں آئے، اور علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں میں نے کوئی جوانی نہیں دیکھی، میں 10 سال کا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے لگ گیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح جب حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوا، ہمارے پاس غربت تھی، آپ سرکار اپنے چچا عباس کے پاس گئے، فرمایا حالت دگرگوں ہیں، جناب ابو طالب پر بوجھ بڑا ہے، چلو چل کے ان کا بوجھ بٹائیں، ان کا ایک ایک بچہ لے آتے ہیں، بچے زیادہ ہیں ہم ان کی خدمت کریں گے، اپنے چچا زاد بھائیوں کی، ان کا بھی بوجھ بٹ جائے گا۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھی ساتھ لے گئے، ہم نے جا کر ابو طالب سے بات کی تو کہتے ہیں جاؤ خوشی خوشی جس کو دل چاہے لے جاؤ۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں جس کو آپ لے کر جانا چاہیں آپ لے جائیں، دوسرے کو میں لے جاتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے، میں کس کو لے کر جاؤں گا؟ تو حضرت عباس کہنے لگے ساری دنیا کو پتا ہے کہ آپ علی کو لے کر جائیں گے، یہ بچپن کا پیار ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میرا قد چھوٹا تھا، ابھی میں 7-8 سال کا تھا، اللہ کے رسول میرے صحن کے اندر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور فرمایا علی سینے سے لگ جا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے لپٹ گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں یہ میرا مقام ہے، 8 سال کی عمر میں سینہ لگایا حضور کے سینے کے ساتھ، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر انور میں اتارا تب بھی میرا سینہ مصطفیٰ کریم کے سینے سے لگا۔ حضور آپ کو گڑھ لے آئے، پھر جب اعلان نبوت کیا تو حضرت علی ابھی چھوٹے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں متاثر کس چیز سے ہوا، ایک دن میں نے حضرت خدیجہ اور نبی پاک کو نماز پڑھتے دیکھا، اس وقت ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز فرض ہونے سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے، اور ایک آج کے مسلمان ہے کہ نمازیں فرض ہونے کے بعد بھی نماز پڑھنے میں کوتاہی کر جاتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے دعا کی یا باری تعالیٰ مجھے جنت میں بھی نماز کی توفیق دے، جہاں نماز نہ ہو وہاں تو میرا دل ہی نہیں لگتا۔ کہتے حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی تو اللہ اکبر کہا، پھر گردن جھکائی، دیر تک کھڑے رہے، پھر رکوع کیا، پھر سجدے میں دیر تک سر رکھا۔ کہتے میں بچہ تھا غور سے دیکھتا رہا، جب حضور فارغ ہوئے تو میں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو حضور نے فرمایا میں اس رب کی نماز پڑھ رہا ہوں جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں۔ تو حضرت علی کہتے مجھے بڑی پسند آئی، میں نے بھی پڑھنی ہے۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا کلمہ پڑھ تو بھی پڑھنے لگے گا، اور پھر چپکے سے حضور نے حضرت علی کے کان میں فرمایا کہ کلمہ پڑھتے وقت اپنے ابا جی سے مشورہ کر لے۔ جناب علی کہتے ہیں میں گیا ابو طالب کے پاس، میں نے کہا میں نے کلمہ پڑھنا ہے۔ کہتے جناب ابو طالب کہنے لگے بیٹا تیرے حق میں سب سے بہتر وہی ہے جو محمد عربی فرمائیں گے، وہ تیرے حق میں سب سے بہتر ہے اس لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، جو کہیں کرتا جا۔ کہتے میں نے 10 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا، اللہ پاک نے فرمایا محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیں۔ وہ کہتے ہیں نا قریب رہنے والوں کو قدر کم ہوتی ہے،
وہ ذرا مشکل سے مانتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگائی، جاؤ اور ساری برادری کو بلا کے لاؤ۔ آپ فرمانے لگے 10-11 سال کا مبلغ گلیوں میں پھرنے لگا۔ کہتے ہیں پہلے دن نکلا اپنے رسول کے کہنے پر، پھر بدر سے لے کر احد تک، پھر حنین سے لے کر خیبر تک، اور پھر مدینے سے لے کر کوفے کی جامع مسجد سے شہادت تک دین کے لیے نکلے ہی رہے۔ تمام قریش کو دعوت دی۔ حضور کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد حضور نے نظر ڈالی اور فرمایا میری برادری والوں، میرے چچاؤ، میرے عزیزوں، اس لیے بلایا ہے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ میں نے ساری دنیا کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے، میری مدد کرو، میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ تعاون کرو۔ کہتے کھانا کھاتے وقت تو گفتگو سارے کر رہے تھے، مگر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو حضور ایک ایک کا چہرہ تکتے ہیں، ایک ایک کو پکارتے ہیں، پر کوئی آواز نہ دیتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے جب حضور کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی دیکھی، مولا علی شیر خدا عمر میں 9 سال کے تھے، جب ہلکی سی پریشانی سرکار دو عالم کے چہرے پر دیکھی تو کہتے ہیں میں کھجور کھا رہا تھا، میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں اٹھا۔ قد میں پہلے چھوٹا تھا، عمر تھوڑی تھی، میں نے ایڑیاں اٹھا لیں، ایڑیوں کے بل کھڑا ہو گیا اور اپنے ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہا یہ نہیں چلتے تو نہ چلیں، حضور آپ میدان میں نکلیں، علی اکیلا آپ کی مدد کرے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں 10 سال کی عمر میں اپنے رسول کے ساتھ نکلا، سنو مرحب مقابلے میں آیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ 1000 کے مقابلے میں لڑا کرتا تھا، میرے مقابلے میں آیا تو کہنے لگا بھتیجے تجھے پتا ہے میں مرحب ہوں تو کیسے مقابلہ کرو گے؟ حضرت علی کہنے لگے مجھے تیرا نہیں پتا، مجھے تو اپنا پتا ہے۔ کہنے لگا آپ کون ہو؟ فرمایا کہ میں اللہ کا بھی شیر ہوں اور محمد مصطفیٰ کا بھی شیر ہوں، تو مقابلے میں تو آپ میدان لگے گا تو ہی پتا چلے گا۔ حضرت علی نے ایک ضرب لگائی تلوار کی، زیادہ نہیں، اس کا بھی سر کٹا، گردن بھی کاٹی اور وجود بھی کاٹا، اتنی زور سے تلوار ماری اس کے گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ علی کی تلوار کا ایک وار خندق میں، فرمایا 2 جہاں میں اگر سارے باتیں کریں تو علی کو اللہ پھر بھی زیادہ درجہ عطا فرمائے گا۔ خیبر کا دن آیا، کئی دفعہ صحابہ گئے، فتح نہیں ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سویرے میں جھنڈا دوں گا اور جس کو دوں گا اس کو اللہ فتح دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ وہاں بیٹھے تھے تو حضور کے کان میں فرمانے لگے حضور وہ کون ہے جس کو آپ جھنڈا دیں گے؟ حضور نے فرمایا اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہے اور محمد عربی سے بھی پیار کرتا ہے۔ حضور کوئی ایک اور تعارف فرما دیجئے تو آپ نے فرمایا خدا رسول بھی اس سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ صحابہ سب منتظر رہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں ساری رات سویا ہی نہیں کہ میرے ہاتھ جھنڈا آنے والا ہے، صبح مجھے فتح ملے گی۔ جناب علی شیر خدا فرماتے ہیں میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا، میری آنکھوں میں تکلیف تھی، کوئی آیا لے کر چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کدھر ہیں علی ابن طالب، انہیں بلاؤ۔ حضرت علی اپنی آنکھوں میں ہاتھ رکھے ہوئے آئے اور فرمایا یا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے۔ فرمایا ہاتھ پیچھے کر، اللہ نے تیرے ہاتھ پہ فتح لکھ دی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنا لعاب دہن میری آنکھوں پر لگایا، مجھے پہلے سے بھی زیادہ بہتر نظر آنے لگا۔ حضرت علی شیر خدا ایک ہاتھ میں تلوار، حضرت علی شیر خدا کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی، 40 گز اونچا خیبر کا دروازہ اور 40 گز چوڑا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتا میدان میں گیا، میں رسول اللہ کا بھیجا ہوا تھا، میں اس شان سے گیا، سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی اور الٹے ہاتھ سے 2-3 دفعہ دروازے کو ہلایا اور اللہ اکبر کہہ کر جب پھینکا تو 40 گز دور جا کر گرا۔ حضور نے فرمایا کہ میرے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو ایک صحابی نے فرمایا حضور جو نہ دیکھ سکے، تو آپ نے فرمایا ان کے لیے علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ کریم ہمیں حضرت علی کی قدر و منزلت سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔